وہ یہ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیمار شخص ہے تو اسے یہ چھوٹ دی گئی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بیمار شخص ہے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ ممبئی پریس میں آج ہم آپ کے پاس ایک اور ایجوکیشنل ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ یہ حالانکہ ایجوکیشنل ویڈیو جو ہے خاص مسلم سماج کے لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ جس طریقے کے حالات دیش میں چل رہے ہیں اور کووڈ-19 سے جس طریقے کی مہاماری کی بیماری سے پورا دیش اور ہم کہہ سکتے ہیں پوری دنیا پریشان ہے، ایسے موقع پر لوگوں میں ایجوکیشن کے پرپس سے ویڈیو لانا بہت ضروری ہے، اور ممبئی پریس ہمیشہ سے اس طریقے کے کام کرتا رہا ہے۔ اس وقت رمضان کا مہینہ جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑا اہم مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ان کے فاسٹنگز ہوتے ہیں، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو کئی سارے لوگ جو ہیں وہ انویئر ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ رمضان میں اگر ایسا موقع آ جائے جب کہ اس طریقے کی مہاماری پھیلی ہو تو ان کو کس طریقے سے روزے رکھنے ہیں، کس طریقے سے اپنی نمازیں ادا کرنی ہیں، اور اسلام میں کس طریقے کی سہولیات موجود ہے۔ حالانکہ اسلام جو ہے کسی بھی طرح کا ایسا کام کرنے سے منع کرتا ہے جس سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہو یا کسی شخص کو جانی نقصان ہوتا ہو۔ اس وقت ہمارے ساتھ مسجد کے امام صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو اس میں کس طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ روزہ رکھیں اور کس طریقے سے اپنی عبادت کریں۔ السلام علیکم، ممبئی پریس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام صاحب یہ بتائیے کہ یہ اب رمضان شروع ہو رہا ہے، جس طریقے کے حالات چل رہے ہیں تو اس میں اسلام کیا کہتا ہے، کس طریقے سے لوگ روزہ رکھیں، اور کیونکہ خاص طور پہ یہ بیماری جو ہے میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ سائنس جو کہتا ہے کہ یہ بیماری میں جو ہے اگر جس کا امیون سسٹم اندر سے وہ مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس سے لڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے تو یہ بیماری اس پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اب فاسٹنگ کے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ صبح سے شام تک جب روزہ رکھتے ہیں تو کافی کمزوری بھی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر جو ضعیف لوگ ہیں، جو کسی طرح کی بیماری سے جوجھ رہے ہیں، ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے ان کو، تو وہ لوگ کس طریقے سے اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا اپنے آپ کو کس طریقے سے سیف کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اسلام انتہائی آسان مذہب ہے، آسان دھرم ہے، اس کے اندر آسانی رکھی گئی ہے، بلکہ قرآن کے اندر کہا گیا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکلیں نہیں چاہتا ہے۔ تو اس میں جہاں تک روزے کا معاملہ ہے، ابھی کووڈ-19 کا مسئلہ چل رہا ہے اور حالات بہت سنگین ہیں دیش میں، بلکہ پوری دنیا کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے، خوف کا ماحول بنا ہوا ہے، اور جس طرح سے احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے کہی جا رہی ہے تو یقینی طور پر لوگوں کو اپنانا چاہیے، اور ماشاءاللہ کافی لوگ اپنا بھی رہے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر لوگ روزہ رکھے تو پھر جو قوت مدافعت ہے اس کے اندر کچھ کمی آ سکتی ہے، اس کے اندر کچھ ویکنیس پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سلسلے میں شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بیمار شخص ہے تو اسے یہ چھوٹ دی گئی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر جہاں پر روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بیمار شخص ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ آئندہ روزہ رکھ لے، رمضان کے بعد روزہ رکھ لے۔ لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ بیماری کس حد تک ہو، تو انسان کو ڈاکٹروں سے مشورہ وغیرہ کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ کیا روزہ رکھنے سے ایسی بیماری تو لاحق نہیں ہو جائے گی کہ اس کے جان پہ خطرہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر ایسی بیماری کہ جان پہ خطرہ بنے، چاہے اس وقت یا بعد میں مستقبل میں، تو پھر ایسے لوگوں کو روزہ نہ رکھنا ہی بہتر ہے، بلکہ بعد میں روزہ رکھے۔ شریعت کے اندر یہ رخصت دی گئی ہے، باقاعدہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے لے کر آگے کی آیت تک اگر پڑھی جائے تو اس کے اندر بیمار شخص جو ہیں ان کو رخصت دی گئی ہے۔
جیسے بیمار اور ضعیف کا بھی اس میں نے ذکر کیا کہ جو لوگ ایجڈ ہوتے ہیں ان پر یہ بیماری پوری طریقے سے حاوی ہو جاتی ہے، تو اگر وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان پر کوئی قضا لازم ہوگی یا ان کو یہ روزے بعد میں رکھنے ہوں گے، ایسی کوئی بات اس میں آپ بتا سکتے ہیں سر؟ اس سلسلے میں ضعیف کا مطلب کتنا ضعیف ہے وہ دیکھنا ہے۔ اگر ایسا ضعیف ہے کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں، کہ نہ اس وقت رکھ سکتے ہیں اور نہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، ایک تو وہ ضعیف ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے، کوئی مسکین غریب ہے کوئی بھی ہے، اس کو روزے کی جو سحری ہے یا افطاری ہے یہ دے کر روزہ رکھوا لیں، یہ شریعت کے اندر ہے۔ اور ایک دوسری بات، میں ایک بات پوری کر دوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ضعیف تو ایسے ہوں گے کہ روزے کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کمزوری ہے، لیکن ان کو یہ امید ہے کہ رمضان کے بعد ان کو طاقت مل جائے گی، تو اب وہ دوسروں سے روزہ نہ رکھوائے بلکہ رمضان کے بعد کا انتظار کرے، اور اس کے بعد پھر رمضان کے بعد وہ روزہ پورا کر لے، قضا کر لے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ کئی سارے مسائل تھے جن کو جو لوگ خلاصہ چاہتے تھے، جس میں کہ کس طریقے سے رمضان کو ہینڈل کیا جائے، اور رمضان میں کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کئی ساری باتیں چل رہی ہیں اس ٹائم پہ، تو ان کو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کا یہاں پہ کئی ساری باتیں ان کو معلوم پڑ گئی ہوگی۔ اور اگر آپ کوئی اور جانکاری ہم سے چاہتے ہیں کہ آپ کے کوئی مسائل ہیں اسلام سے ریلیٹڈ اور رمضان سے ریلیٹڈ جو اس وقت کرونا مہاماری کے وقت چل رہے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں اس میں بھی اسلام کیا کیا نقطہ نظریہ ہے، تو ہمارے نمبر پر جو ہے ہمیں سمپرک کریں اور اپنے سوالات بھیجیں، اور ہم ممبئی پریس جو ہے آپ کو اس کے پورے صحیح جو جوابات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ امام صاحب سے پوچھ کے آپ کو روانہ کریں گے۔ قمر انصاری، ممبئی پریس۔